آپ کا دماغ آپ کے جسم میں ان اعضاء میں سے ہے جو سب سے قیمتی ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کا بدل تو کسی نہ کسی طرح ممکن ہوتا ہے، مگر دماغ کا بدل ناممکن۔ دماغ کے بارے میں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اس کا 10% ہی بمشکل استعمال کر پاتے ہیں۔ 1890 کے قریب بابائے امریکی نفسیات ولیم جیمز نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے دماغ کے زیادہ تر قوتوں کا استعمال کرتے ہی نہیں۔ ایک زمانے تک سائنسدان اس بات پر حیران تھے کہ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے یعنی فرنٹل لوب اور عقبی حصے یعنی پیرٹل لوب کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں اگر چوٹ لگ جائے تو اس سے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ کے یہ دونوں حصے کوئی کام نہیں کرتے، چنانچہ ایک زمانے تک یہ حصے سائلنٹ ایریاز یعنی خاموش علاقے کہلاتے تھے۔ دراصل ماہرین کی توجہ انسان کی کوگنیٹو اور انٹلیکچوئل ایبلٹی پر نہیں تھی، حالانکہ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور انہی کی بدولت ہم لاجک، پلاننگ، ڈیسیژن اور کسی بھی حالت میں لچک ظاہر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت 10% دماغ استعمال کرنے کا آئیڈیا بہت ہی بچکانہ لگنے لگا جب جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ انسانی دماغ کیسے توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ چوہے اور کتے کے دماغ پوری جسمانی توانائی کا 5% استعمال کرتے ہیں، جبکہ بندر کا دماغ 10% توانائی استعمال کرتا ہے، اور انسانی دماغ جو انسانی جسم کے مقابلے میں صرف 2% ہوتا ہے، جسمانی توانائی کا 20% گلوکوز ہضم کر جاتا ہے روزانہ، اور بچوں میں تو یہ شرح 50% ہے۔ شیر خوار بچوں میں 60%۔ اتنی بڑی مقدار میں دماغ کا جسمانی توانائی استعمال کرنا جسم کے جسامت کے لحاظ سے قطعاً طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہی حقیقت ہے، اور اللہ عز و جل نے ایسا ہی تخلیق فرمایا ہے۔ بات نکلی ہے سائز کی تو بتاتے چلیں کہ انسانی دماغ کا وزن 1.5 کلو گرام ہوتا ہے، ہاتھی کے دماغ کا وزن 5 کلو گرام، لیکن دماغ میں نیورونز کی تعداد انسانی دماغ میں کسی بھی دوسری جاندار مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نیورونز کی اسی غیر معمولی تعداد کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے کئی زیادہ ذہین اور سمارٹ ہے۔ بندر کے دماغ میں 53 بلین نیورونز ہوتے ہیں، جنہیں توانائی فراہم کرنے کے لیے 25 کلو وزنی بندر ایک دن میں 8 گھنٹے کھاتا ہے۔ انسان نے جب کھانا پکانا سیکھا تو اس کے لیے اپنے دماغ کو درکار توانائی فراہم کرنا اور وہ بھی کم وقت میں بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آگ پر پکی ہوئی غذا کھانے سے انسان کا نظام ہضم کم مقداری غذا کھانے سے کئی زیادہ توانائی جذب کر لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ میں موجود 86 بلین نیورونز کو توانائی دینے کے لیے ان پکی یا کچی غذائیں کھانا شروع کر دیں تو ہمیں بندر کے مقابلے میں 40% زیادہ غذا کھانی پڑے گی۔ کیسے؟ آئیے جانیں۔ انسانی دماغ میں جتنی کیلوریز جاتی ہیں ان میں سے نصف دماغی نظام کو چلانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کیلوریز کے باعث سوڈیم اور پوٹیشیم آئن میموریز کے گرد گھومتے ہیں اور یوں الیکٹریکل چارج جاری رہتا ہے، اس لیے دماغ کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کے 86 بلین نیورونز کو چلانے کے لیے جب اتنی زیادہ توانائی استعمال ہو جاتی ہے تو اب مزید کاموں کے لیے بہت کم توانائی بچتی ہے، چنانچہ دماغی خلیوں کے اشارے اسپارس کوڈنگ کی مدد سے بہت کم توانائی استعمال کرتے ہوئے درکار معلومات مخصوص حصوں میں پہنچاتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتے چلیں، منفی خیالات ذہنی توانائی ضائع کرتے ہیں اور مثبت سوچ سے ذہنی توانائی کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔